السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ سفر المظفر کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول انشاءاللہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ مہینہ گزرتے ہوئے ہمیں ایک واحد اور بڑا پیغام دے کر گزر رہا ہے، احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں۔ یہ مہینہ ماہ سفر المظفر یہ اسلامی 12 مہینوں میں بڑا مظلوم مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ مظلومیت بہت حد تک آج بھی باقی ہے۔ مظلومیت اس طور پر کہ اس مہینے میں کچھ اچھے کام کرنے سے لوگ بچتے تھے، اس مہینے میں کہیں کا سفر کرنے سے لوگ گریز کرتے تھے، اس مہینے میں نکاح و ولیمہ جیسی تقریبات منعقد کرنے سے اپنے آپ کو روکتے تھے۔ دور جاہلیت میں مکمل یہ مہینہ نعوذ باللہ ایک منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت فرمائی اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے خلاف مہم چلائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ مہینہ بلکہ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی دن نعوذ باللہ منحوس نہیں ہے، سب بابرکت ہے، سب اللہ کی طرف سے کسی خاص مصلحت کے تحت بنایا گیا اور پیدا کیا گیا ہے۔
اگر کسی لمحہ، کسی مہینہ، کسی دن ہمیں کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی خلاف واقعہ، کوئی چیز رونما ہوئی، تو اس کا تعلق نہ مہینے سے ہے، نہ دن سے ہے، نہ گھڑی سے ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے عمل سے ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہیں جو بھی مصیبت آئے گی یا آتی ہے دنیا میں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے ایک ہی لمحے میں کسی کو مصیبت آئی تو اسی لمحے میں کسی کو خوشی کا موقع بھی آیا۔ یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ گھڑی منحوس ہوتی تو کسی کے لیے خوشی نہیں ہوتی اس گھڑی میں۔ اس مہینے میں، ماہ صفر میں، اگر بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، غم کے مواقع آئے بہت سارے گھروں میں، تو بہت سارے گھروں میں پیدائشیں بھی ہوئی ہیں، اللہ کے مہمان بھی آئے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اس مہینے میں صرف غم ہی ہوتا، ہر گھر کے اندر، ہر علاقے، بستی اور آبادی کے اندر خوشی تو دور دور تک نہ ہوتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور مہینوں میں جیسے غم ہے اور خوشی ہے، اسی طرح اس مہینے میں بھی کچھ غم ہے تو کچھ خوشی ہے، الگ الگ علاقوں میں، وادیوں میں، آبادیوں میں۔ انسان اپنی عقل سے بھی اگر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیکار اور لغو بات ہے کسی گھڑی، کسی مہینے کو منحوس یا غلط سمجھنا۔ اور یہ چیز اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جو وہم ہے، توہم کسی مہینے، کسی دن یا کسی گھڑی کے نعوذ باللہ غلط یا منحوس ہونے کا، اس کا براہ راست تعلق عقیدے سے ہے۔ اس لیے جو توہم پرستی میں مبتلا ہوا اس کا ایمان صحیح سلامت نہیں رہتا۔ تو محض یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے، محض کوئی ایک خالی ایک معاشرتی بگاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اور جب عقیدہ خراب تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات کے خلاف بڑی شدت سے مہم چلائی۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، شرک کی طرف لے جانے والا خاموش راستہ ہے یہ توہم پرستی۔ ایک راستہ تو ہے علانیہ، کوئی آدمی سیدھے جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، وہ تو بالکل صاف طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ مشرک ہے۔ لیکن جو توہمات کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے کہ فلاں وجہ سے مجھے یہ پریشانی پیش آئی، مطلب کیا ہوا نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ فلاں کی طرف سے ہے یہ بیماری، تو یہی تو شرک ہے کہ ہم نے دینے اور لینے والا کسی اور کو بھی مان لیا۔ کسی مہینے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی غم پیش آیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے نعوذ باللہ، یہی تو شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا غم دینے والا بھی میں، خوشیاں دینے والا بھی میں، اور ہم نے غموں کو منسوب کر دیا کسی مہینے، کسی دن کی طرف، شرک ہو گیا۔ لیکن آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں ابھی بھی موحد ہوں، میں ابھی بھی ایمان والا ہوں، جبکہ وہ شرک کے دلدل میں قدم رکھ دیا۔ اور دوسرا جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ جو اس دلدل میں پھنستا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ شرک کی طرف لے جانے والا خاموش راستہ، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، جو اس دلدل میں قدم رکھ دیا پھر وہ نکل نہیں پاتا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے ایمان کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ گزرتا ہوا مہینہ ماہ صفر المظفر ایک بڑا خاموش لیکن بڑا اہم ترین پیغام دے کے جا رہا ہے، توہمات کے دلدل سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان توہمات کو فروغ دینے والے کچھ لوگ تھے جو کاہن کہلاتے تھے، جس کا ترجمہ اگر ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے کریں تو جادوگر اور جعلی بابا، بالکل یہی صورتحال تھی اس زمانے میں۔ جگہ جگہ، گلی گلی ان کی دکانیں تھیں،
لوگ بڑی عقیدت سے ان کے پاس آتے تھے اور ان سے باتیں سنتے تھے، ان کے سامنے اپنے تمام تر دل کے ارمان رکھتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کوئی دوا علاج نہیں کرتے تھے، وہ صرف عقیدوں سے کھیلا کرتے تھے کہ تم نے فلاں دن یہ کام کیا اس لیے یہ مصیبت آئی، لہذا اب اس مصیبت کو ٹالنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمارے مانگ کے مطابق اتنے پیسے، اتنے کھانے پینے کی اشیاء، یہ ساری چیزیں لا کر دو، ہم وہ مصیبت دور کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتے تھے، آدمی مستقبل کے مشورے لینے جاتا تھا کہ میں ایسا اور ایسا کام کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے کون سا دن مناسب ہوگا، کیا بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ بتاتے تھے کہ فلاں اور فلاں دن تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کرو گے تو یہ مصیبت اور یہ مصیبت آئے گی، اور وہ نفسیات کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اور آج کے زمانے کا بھی یہی حال ہے، نفسیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کس درجہ مجبور ہے اس کام کو کرنے پر، دیکھ لیتے تھے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے اور فلاں فلاں دن میں کرنا ضروری ہے، اسی دن کو ڈراتے تھے، نہیں تم فلاں دن میں یہ کام نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، یہ مصیبت آئے گی، یہ بلا آئے گی۔ اب اس آدمی کو کرنا ہے، مجبوری ہے ان دنوں میں وہ کام کو کرنا، اب اس کے سامنے تجویز رکھتے تھے، ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت نہ آئے ان دنوں میں تو ہمیں یہ اور یہ اور یہ لا کر دو، اتنے اور اتنے پیسے ہمارے پاس جمع کراؤ، ہم اپنے نعوذ باللہ اپنی محنت اور اپنی تدبیر سے وہ مصیبت دور کر دیں گے اور اس دن کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل مضبوط عقیدے کے درجے میں تھا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جب جملہ ارشاد فرمایا تو صاف طور پہ فرمایا، جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کر کے لوٹا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اب وہ اپنے ایمان کی تجدید کی فکر کرے، وہ ایمان ہی میں نہیں رہا، کیونکہ وہ اس کو خدا مان لیا۔ وہ کون ہوتا ہے مصیبتیں دور کرنے والا، آنے والی مصیبتیں ٹالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے پوری کائنات مل کر کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتی۔ اگر اس میں ذرا بھی ہم کمزور ہیں اپنے ایمان کی فکر کر لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے جگہ جگہ بار بار کہا، اور میں مشورہ ہے اس بارے میں اگر پڑھنا ہے تو قرآن کی سورہ انعام پڑھ جائیے، اس کا رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 6، 7، 8، 9، کیا اللہ نے فرمایا ہے اپنی الوہیت کے بارے میں، اپنی قدرت کے بارے میں، اور کیا اللہ نے رد کیا ہے ایسے انسانوں پر جو زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہیں، بابا بنے بیٹھے ہیں۔ ہم پڑھیں، شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا بالکل کہ اصل عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، توکل علی اللہ کیا ہے، اور ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل صاف آئینے کی طرح واضح ہو جائے گا۔ سورہ انعام پڑھیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اسی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نے تمہیں کوئی مصیبت دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اس اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ میں اور وضاحت کے طور پہ کہہ دوں، نہ نبی، نہ رسول، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ جنات، نہ انسان، کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اگر ہے کہیں پر دل میں بیٹھا ہوا کہ فلاں دور کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، کوئی نہیں ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، یاد رکھ لیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، شرک پہ کوئی سمجھوتا نہیں اللہ کے دربار میں۔ سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیے، بڑے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کانپتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے فریاد کریں گے، اے اللہ میرے بعد جنہوں نے مجھے خدا بنایا، خدا کا بیٹا کہا، شرک کیا، اگر آپ انہیں عذاب دیں، بے شک آپ کو حق ہے عذاب دینے کا، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ انہیں معاف کر دیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن پر بے انتہا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ کے دربار میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ آپ کے عزیز، مضبوط اور زبردست ہونے کی دلیل ہوگی، آپ بڑی حکمت والے ہیں، بڑے دانا ہیں، یہ اس کی دلیل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ باتیں یہاں نہیں، قال اللہ ھذا
یوم ینفع الصادقین صدقہم. اے عیسیٰ علیہ السلام یہ فریاد اپنے پاس رکھیے, یہ سفارش اور شفاعت اپنے پاس رکھیے. آج کے دن جو سچا عقیدہ لے کر آیا وہی کامیاب, جو نہیں لے کر آیا وہ جہنم تیار ہے. بات ختم ہو گئی. ہم اور آپ کدھر کے؟ کوئی وقت کا بہت سے بڑا اللہ کا ولی کیا کام آئے گا اگر شرک لے کے گیا ہے بندہ؟ صاف طور پہ بالکل اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں. اگر شرک لے کے گیا ہے اس دنیا سے کوئی کام آنے والا نہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی مشرک کے لیے نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں شفاعت اس وقت کروں گا جب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تمہارے اندر, لیکن اگر شرک آ گیا کوئی کام آنے والا نہیں, کوئی کام آنے والا نہیں کل میدان آخرت میں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہاں عقیدہ بنا کے بیٹھے ہو؟ کوئی اولاد دے رہا ہے, کوئی رزق دے رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. سب اللہ کے محتاج ہیں, سب اللہ کے محتاج ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کتنے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں. یہ کسی بزرگ کا جملہ نہیں ہے, یہ کسی محدث مفسر کا جملہ نہیں ہے, یہ کسی رسول کا بھی جملہ نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے جو عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ہلکی سی کوئی مصیبت اگر میں کسی پر اتار دوں پوری کائنات مل کر نہیں ہٹا سکتی اسے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کسی کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کر دوں ساری دنیا مل کر بھی اس خیر کو روک نہیں سکتی. سارا شر, سارا خیر, ساری مصیبت اور سارا شفا, ساری اولادیں, سارا رزق, ساری زندگی کی ضروریات پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا قیامت تک. دکانیں کھولے بیٹھے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں, مصیبتیں دور کر رہے ہیں بیٹھ کے, اولادیں دینے کے وعدے کر رہے ہیں اور لوگوں کے بڑی عقیدتیں ہیں ان سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ختم جنہوں نے ایسی باتوں پر یقین رکھ لیا. اپنے ایمان کی تجدید کریں وہ لوگ. صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایمان, اور الحمدللہ جو ایمان بنایا تھا آپ نے پیارے صحابہ کرام کا, وہ ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ. وہی توکل تھا, وہی ایمان تھا کہ انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے تھے. آنکھوں سے دیکھا تھا انسانوں نے, ایران نے, کہ جب ان کی ندی میں صحابہ کے گھوڑے دوڑے تھے. وہی وہ لوگ تھے کہ جو زہر کا گلاس پینے کے بعد بھی الحمدللہ صحت مند تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی جنگ میں الغرض ایسے محجر العقول واقعات ہوئے ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے توکل علی اللہ کی وجہ سے. جدید دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی اور اتنی واضح آیات اور حدیثیں سامنے ہمارے موجود ہونے کے بعد بھی ہر دوسری تیسری گلی میں کوئی بابا دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے, کوئی جعلی اور نقلی بابا بیٹھ کر پیر بنا ہوا ہے اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے خراب کر رہا ہے. یہ ہر دوسری تیسری گلی میں ہے. بلکہ اللہ معاف کرے, یہ تو غیروں میں ہونا چاہیے. بعض مسلم محلوں میں اتنے زیادہ پیر اور بابا کے چکر ہیں کہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلم محلہ ہے یا غیر مسلم محلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں. اللہ نے کیا خوب فرمایا, وما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے ابھی اللہ کو پہچانا نہیں جیسا پہچاننے کا حق ہے. نہیں معلوم اللہ کس ذات کا نام ہے. اگر معلوم ہوتا تو یہ باباؤں کے چکروں میں نہیں پھنستے, یہ ان کے الٹے سیدھے گنڈوں اور تانترک اور ان کے منتروں کے چکر میں نہ پھنستے. یہ اس لیے پھنسے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس ذات کا نام ہے. کوئی بابا کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں ہے. شہر میں جتنے دکانیں کھولے بیٹھے ہیں اور ایسے ایسے بورڈ لگے ہوئے ہیں, موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج. آپ کو اگر اس کو جاب ملا ہوتا تو آج وہ ملک کا صدر جمہوریہ ہوتا. وہ کچھ نہیں کر سکا تو سڑک چھاپ بن کے بیٹھ کے بابا بن گیا. سیدھی سیدھی بات ہے, وہ دوسروں کو کیا جاب دے گا, دوسروں کو کیا ملازمت دے گا, دوسروں کو کیا نوکری دے گا. خود زندگی میں کچھ نہیں کر سکا, بلکہ پوری تحقیق
تحقیق کے ساتھ میں آگے کا جملہ بول رہا ہوں، جوانی گانجے میں، ڈرگس میں، نشے میں، آوارہ گردی میں گزار دیا، ساری طرف سے ماں باپ گھروں سے دھکے مال کے نکال دیے، اب کچھ نہیں کر سکا، روڈ پہ بیٹھ گیا بابا بن کر۔ اب لائن لگی ہوئی ہے مسلم عورتوں کی، برقع پوش خواتین کی، بس کوئی اولاد کو لے کر آ رہی ہے، کوئی بہو کو لے کر آ رہی ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی نعوذ باللہ، کوئی کچھ لے کر آ رہی ہیں، کوئی کچھ لے کر آ رہی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس کو سردی بخار ہو جائے تو وہ دور کرنے پہ قادر نہیں ہے، تم کو اولاد کیا دے گا؟ وہ کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ بلکہ آگے کا جملہ میں بولوں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ باباؤں سے کہا گیا ذرا قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے سناؤ، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سناؤ۔ یہاں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، نہیں پڑھ سکے وہ لوگ، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے وہ لوگ۔ بلکہ ایک بابا شہر میں اس وقت بڑا مشہور ہے، یہ لمبی لمبی لائن لگی ہوئی عورتوں کی، وہ اپنا نام لکھنے پہ قادر نہیں ہے۔ جب اس سے کہا گیا نام لکھ کے بتاؤ تو کہہ رہا ہے آپ معلوم ہے کس سے باتیں کر رہے ہیں، آج رات آپ کو یہ مصیبت آ سکتی ہے اگر آپ نے ہم سے کچھ اس طرح کی بات کی۔ ایسی کتنی راتیں آئیں اور گئیں، کوئی مصیبت نہیں آئی اور نہیں آ سکتی، کیونکہ دینے والا لینے والا اللہ ہے، کوئی بابا وابا نہیں ہے۔ نہ نام لکھ سکتے ہیں، نہ جو ہے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث سے دور وہ گھرانے جن کی عورتیں لائن لگا کے کھڑی ہیں ان کے پاس، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب ساری باتیں ہو ہی گئیں تو یہ بات کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ خبیث ہوتے ہیں اندر سے، یہ بابا خبیث، کیونکہ یہ ڈرگس اور گانجوں میں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، یہ اندر سے انتہائی گندے ہوتے ہیں، بے پردہ وہ عورتوں کا علاج کرتے ہیں، دست درازیاں کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ایسی شرمناک حرکت کرتے ہیں پورے مسلم معاشرے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پرانے شہر کے علاقے میں ایک بابا کو گرفتار کیا پولیس والوں نے، اور بہت چلے اخبار میں وہ خبریں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ جس خاندان کے لوگ وہاں گئے تھے، اس خاندان کی ایک نوجوان لڑکی کو لے کر، بہو کو لے کر اس بابا کے پاس، جب اس بہو نے باتیں بتائیں کہ بابا اتنا گھناؤنا، اتنا برا ہے، تو عقیدت کا یہ عالم ہے اس وقت، مسلمانوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ لڑکے کے گھر والے ماننے تیار نہیں ہیں، نہیں بابا ایسا کر ہی نہیں سکتے، بابا بہت پہنچے ہوئے، بابا یہ اور بابا وہ۔ لیکن جب پولیس کے ڈنڈے پڑے ہیں، سارا بابا کی بابائیت باہر نکل کے آ گئی، اور سارا اعتراف کر لیا انہوں نے، ہاں میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ اب جو ہے منہ کھولے بیٹھے ہیں، بابا ایسے تھے ہم کو نہیں معلوم، سارے بابا ایسے ہیں، یہ جتنے کھول کے بیٹھے ہیں دکانیں، نقلی بابا، جعلی بابا، پیر بنے بیٹھے ہیں، اور کسی کو اولادیں دے رہے ہیں نعوذ باللہ، کسی کو نوکریاں دے رہے ہیں، کسی کو امتحان میں پاس کروا رہے ہیں۔ اگر وہ امتحان میں پاس کرانے کی اگر وہ طاقت رکھتا نعوذ باللہ، بڑے سے بڑے امتحان دیکھ کے صدر جمہوریہ کے عہدے پر ہوتا آج، یا نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوتا بڑے سے بڑے امتحان میں پاس ہو کے۔ وہ بابا بنا اس لیے ہے کہ وہ امتحان نہیں دے سکا، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے، تو تم کو کیا پاس کرائے گا؟ نوجوان جاتے ہیں ہال ٹکٹ لے کر بابا کے پاس، یہ ہال ٹکٹ ہے، ذرا کچھ ایسا کر دیجئے میں پاس ہو جاؤں، کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ سب ایمان خراب کرنے والی باتیں ہیں، یہ سب صبح و شام ایمان خراب کر رہی ہیں مسلم گھرانوں کی عورتیں۔ ہم سب مرد حضرات کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے گھر کی خواتین پہ نظر رکھیں، وہ ایسے جعلی باباؤں کے پاس نہ جائیں، اور ان کے پاس بے پردہ پہنچ کر علاج کے بہانے نہ بیٹھیں، وہ خبیث ہیں، وہ لعین ہیں، ان کے اندر شیطانیت ہے، وہ بدترین لوگ ہیں، ان کے اخلاق سے بدبو آتی ہے ہر اعتبار سے، اتنے غلیظ ہیں وہ لوگ۔ اپنی عورتوں کو بچائیں ان باباؤں کی دکانوں سے، بلکہ اگر ہو سکے، چونکہ یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، ایک ڈر ہے نوجوانوں کے دلوں میں، نہ جانے بابا کیا کر دے گا، ہو سکے تو جس محلے میں ہے ان کی دکانیں بند کروائیں، چپل مار کے ان کو بھگائیں کہ یہ کیا بیٹھ کے قرآن و حدیث کے خلاف یہ دکانیں چلا رہے ہو، یہ کیا تم ساس اور بہو کے جھگڑے جو ہے لڑا رہے ہو، اور اس میں اور پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے ہو، تم پہ سایہ ہے تو تم پہ فلاں ہے تو تم پہ رات کا جن ہے، تم پہ دن کا جن ہے، یہ کسے پاگل اور بیوقوف بنا رہے ہو؟ چپل مار کے بھگائیں اور ان کی دکانیں بند کروائیں اگر ہو سکے تو، اور اگر نہیں تو پھر بیٹھ کے برداشت کریں۔ یہ عورتیں مانیں گی نہیں، دکانیں کھلی رہیں گی، عورتیں جائیں گی، اور ایمان کا سودا ہوگا، ایمان خراب ہوگا۔
سب سے زیادہ اسلامی تاریخ میں کہیں یہ باباؤں کی دکانیں تھیں تو وہ ایران میں تھیں۔ ایران فتح ہونے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا، اس سے پہلے، کیونکہ وہ نجومی اور مجوسی دونوں تھے ایران کے لوگ۔ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، نجومی ستاروں کی عبادت کرنے والے، ایسے قوموں کے اندر توہمات بہت ہوتے ہیں اور وہاں باباؤں کی دکانیں بہت چلتی ہیں۔ چنانچہ اتنی زیادہ ہزاروں میں دکانیں تھیں ایران کے اندر ان تانترک لوگوں کی، ان باباؤں کی، کاہنوں کی، جو پورے ایران کے خیر اور شر کے مالک بنے بیٹھے تھے، اور سارے ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جو کہہ دیں وہ صحیح ہے۔ ایران فتح ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے حکم جاری کیا، یہ جتنے کاہن بیٹھے ہیں سب کو گرفتار کرو اور سب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ یہ اعلان سننا تھا، دکانیں چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ لوگ۔ ایرانیوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پریشان ہوئے، جن کو ہم خیر اور شر کا خدا مان رہے تھے، جو پورے ایران کے خدا بنے بیٹھے تھے، آج دکانیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے پہ قادر نہیں ہے، تو ہم کہاں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ لگائے بیٹھے تھے؟ ایرانیوں کی آنکھوں کے سامنے وہ مجوسی اور وہ آتش پرست مذہبی رہنما دکانیں چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور جو گرفتار ہوئے وہ ہوئے، اور جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے ایران سے۔ کس کا کیا بگاڑ دیا انہوں نے؟ اپنے جادو سے یا اپنے عمل سے کیا خراب کر لیا انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ یا کیا انہوں نے اپنے آپ کا بچا لیا اور ایران کا بچا لیا؟ کچھ نہ بچ سکا، نہ خود بچے، نہ ایران بچا، نہ ان کی حکومتیں بچیں، سب ختم ہو گئیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تانترک، یہ بابا اور یہ جتنے جادوگر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب ایمان فروش، ایمان کا سودا کرنے والے، سب اور گھروں کے اندر اختلافات اور لڑائیاں بڑھانے والے، اپنی دکان چلانے کے لیے، اور موقع پڑے تو شرمناک حد تک گزر جانے والے، جیسا کہ ہر کچھ دن میں ایسی خبریں آتی ہیں۔ کم سے کم مسلم معاشرہ اور مسلم محلہ تو ایسی گندگی سے پاک رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خلاف اتنی شدید مہم چلائی تھی، اس لیے یہ ماہ سفر کے آخری ایام یہ جاتے جاتے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، توکل، ایمان، عقیدہ صرف اللہ پر، باقی یہ بابا، یہ انسان نما، یہ حیوان، یہ شیطان، یہ خود اپنی بیماری دور کرنے پہ قادر نہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا دور کر سکتے ہیں؟ انہی سے اللہ نے سورہ انعام میں پوچھا، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ذرا بتاؤ تم اگر مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہو تو تمہیں کون بچاتا ہے؟ تمہارا انتر منتر بچاتا ہے؟ تمہارا جادو بچاتا ہے؟ کچھ نہیں بچاتا، سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، تھی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔ لہذا کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے مکمل طور پہ اپنا عقیدہ جوڑے ہوئے ہیں اور ایسے شرک سے اور شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے توہمات سے اور توہمات کے اڈوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، خالص توحید اور توکل علی اللہ کے عقیدے پر زندگی گزارنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔